صرف ایک نام اور اس کے بعد صدر محترم، یعنی کہ میں شاہراہ نہیں راستے کا پتھر ہوں، یہاں سوار بھی پیدل اتر کے چلتے ہیں۔ ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کرائی بھائی طاہر عظیم نے مدتوں کے بعد، کہ جن کا ایک مصرع ہمیشہ ان کے، اور خاص طور سے غزل کی ردیف، اور میں نے جب سن 95 میں دبئی میں پہلی بار ان سے ملاقات ہوئی تھی تو ان کی غزل کی ردیف تھی شاد رہو آباد رہو، اور میں نے کہا تھا کہ اچھا شعر سنانے والوں شاد رہو آباد رہو۔ آج یہاں ملاقات ہو رہی ہے، بہت اہم شاعر ہیں، اپنے رنگ، اپنے ڈھنگ اور اپنے آہنگ سے اپنی انفرادیت کا پتہ دیتے ہیں، جناب خالد معین۔ ایک واقعہ اور انہیں بلانے سے پہلے بتا دوں کہ جب میں لڑکپن کا دور تھا، مراد آباد میں ایک نشست کی نظامت کر رہا تھا، تو اپنی عمر سے بڑے ایک شاعر کو میں نے دعوت کلام دیتے ہوئے کہا کہ مدتوں بعد اٹھائے تھے پرانے کاغذ، ساتھ تیرے میری تصویر نکل آئی ہے۔ تو میرے والد نے کہا کہ اس میں تم اتنے سے ہوگے اس تصویر میں، لیکن یہاں معاملہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے بہت ہم سخن دوست اور بہت اچھے شاعر، اہم شاعر جناب خالد معین پاکستان سے تشریف لائے ہیں، ان سے درخواست کرتا ہوں، اور جاتے جاتے ایک شعر پھر میں بابا غزل سید قیس کی نظر اپنے والد مرحوم کا، کہ کھنڈر دیار وفا کے کریت کر دیکھو۔ میاں مشتاق کہاں گئے؟ ان کی پوری نظم اور یہ ایک شعر کہ کھنڈر دیار وفا کے کریت کر دیکھو، ہمارے نام کا پتھر ضرور نکلے گا۔ تشریف لائیں جناب خالد معین۔ بہت شکریہ منصور عثمانی صاحب۔ یہ ایک بہت خوبصورت اور بہت زندہ اور بہت یادگار مشاعرہ ہے۔ ہم کراچی والے اکثر ناز کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں سامعین بہت باذوق ہیں، لیکن یہاں اس مشاعرے میں بہت سارے ایسے شعر جو بہت نازک تھے، بہت گہرے تھے، بہت تہدار تھے، لیکن جس طرح آپ لوگوں نے ان اشعار کو سماعت کیا اور جس زندہ دلی سے آپ یہاں موجود ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ کراچی سے کہیں بڑھے ہوئے ہیں آپ لوگ۔ میں صبح یہاں پہنچا تھا تو کبھی طاہر عظیم، کبھی عدنان ہمیں لے کے تھوڑا تھوڑا دکھاتے رہے بحرین، لیکن یہاں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بحرین کی روح موجود ہے، کیا کہنا، اور ایک زندگی موجود ہے، بہت خوشی کی بات ہے۔ اور یہ کہ میرے شعر آپ تک پہنچے نہ پہنچے، میں تو بھائی یہاں تک پہنچ گیا ہوں۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ ہم شعراء جو ہیں وہ صاحب صدر کا بہت احترام کرتے ہیں، شاید صدر پاکستان سے بھی زیادہ، اور انور مسعود صاحب تو میرا خیال ہے کہ پوری اردو دنیا میں اس وقت جتنے محترم شعراء ہیں اس میں سر فہرست ہمارے انور مسعود صاحب ہیں، اور ان کے لیے تالیاں بجائیں کہ وہ یہاں موجود ہیں اور ہمارا فخر اور ہمارا اعزاز ہے۔ بہت شکریہ۔ لیکن میں یہ شروع سے یہ بات محسوس کر رہا تھا کہ ہم سب شعراء یہاں جو بھی آ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ہماری پشت جو ہے وہ صاحب صدر کی طرف ہے، اور یہ ایک بے ادبی کی بات ہے۔ لیکن چونکہ ان کے صاحبزادے ہمارے روبرو موجود ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بہرحال ایک پس آئینہ اور سر آئینہ والا معاملہ ہے، تو کسی صورت جو ہے معاملہ یہ۔ خالد معین صاحب، مجھے اجازت ہے ایک جملہ کہنے کی؟ ہماری پشت ادھر ضرور ہے، اس کا تو اعتراف کرنا ہی چاہیے، لیکن یہ بھی تو سوچیے کتنی بڑی شخصیت کی پشت پناہی ہمیں حاصل ہے۔ جی میں وہی کہنے جا رہا ہوں۔ میں بالکل منصور عثمانی صاحب نے جو بات کہی ہے، چونکہ مجھ سے زیادہ ذہین آدمی ہیں منصور صاحب، تو انہوں نے میری بات جو ہے آگے بڑھا دی۔ میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اس کے باوجود کہ شعراء کی پشت ہے، لیکن پشت پناہی واقعی ان کی اس طرح جاری ہے
کہ جیسے ایک فعال صدر کی ہوتی ہے کسی غیر فعال صدر کی نہیں ہوتی. کیا کہنا, اشارہ کافی ہے میرا. اور میری دعا ہے کہ یہ نہ سمجھیں. نہیں, ارے دیکھیے صاحب, ابھی امتحان ہوا جاتا ہے, ہم اس اشارے کے لیے آپ کے ممنون ہیں. میں نے کہا کہ بہت ذہین ہے ظہور عثمانی صاحب, بہت ذہین ہے. اور آخری بات میں اور کروں گا کہ داد کے بہت سے انداز دیکھے, بہت زمانہ ہوا مشاعرے پڑھتے ہوئے, لیکن ایک داد جو میں نے یہاں دیکھی بہت منفرد تھی, اور وہ داد بہت اچھے شعر پر آتی تھی, اور وہ اس طرح آتی تھی, یہ شاید وہ آپ تھے. بہت اچھا لگا, مختلف اور منفرد داد. چلیں باتیں بہت سی ہو گئی. اصل منصور عثمانی صاحب نے اتنی باتیں کرتے رہے کہ میں بھی تھوڑا چارج ہو گیا, اور میں نے کہا میں بھی تھوڑی باتیں کر لوں, لیکن حاضر تو میں شعر سنانے کے لیے ہوا. میں کچھ شعر عطا فرمائیے, عطا فرمائیے. ہم زخم عشق نظر نمائش نہ کر سکے. کیا کہنا, ہم زخم عشق نظر نمائش نہ کر سکے, نمائش نہ کر سکے, بکھرے تو پھر سمٹنے کی خواہش نہ کر سکے. کیا کہنا, کیا کہنا ہے. ہم زخم عشق نظرے, ہم زخم عشق نظرے نمائش نہ کر سکے, بکھرے تو پھر سمٹنے کی خواہش نہ کر سکے. شاید وہ مان جاتا ہمیں اس کا رنج ہے. شاید وہ مان جاتا ہمیں اس کا رنج ہے, ہمیں اس کا رنج ہے. بارے دیگر ہم اس سے گزارش نہ کر سکے. واہ واہ واہ, شاید وہ مان جاتا. کیا کہنا. شاہد نعیم صاحب بیٹھے, شاہد بھائی ہمارے جنگ کے ساتھیوں میں سے ہیں, بہت زبردست ہمارے صحافی. اور طفیل اختر صاحب ہمارے شوبیس کے ساتھیوں میں سے, اور بہت اہم شخصیات یہاں موجود ہیں. سلمان صاحب یہاں بیٹھے ہیں, اور لوگ بیٹھے ہیں. شاید وہ مان جاتا ہمیں اس کا رنج ہے, بارے دیگر ہم اس سے گزارش نہ کر سکے. واہ. میں شعر عرض کرتا ہوں کہ ہم تو, اور آپ بھی شاید یہاں بیٹھ کر اپنے وطن کے بارے میں شاید یہ سوچتے ہوں, ویسے تو پورا بر صغیری یہاں جمع ہے, کہ ہم تو بساط وقت الٹنے کے حق میں تھے. کیا اچھا مصرع ہے, واہ واہ واہ. ہم تو بساط وقت کے حق میں تھے, الٹنے کے حق میں تھے, پر کیا کریں کہ ہم کوئی سازش نہ کر سکے. واہ 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 واہ. پر کیا کریں کہ ہم کوئی سازش نہ کر سکے. کیا کہنا. پر کیا کریں کہ ہم کوئی سازش نہ کر سکے. میں اپنے آپ سے اب جو کلام کرتا ہوں, میں اپنے آپ سے اب جو کلام کرتا ہوں تو آئینے کے مقابل قیام کرتا ہوں. میں اپنے آپ سے اب جو کلام کرتا ہوں تو آئینے کے مقابل قیام کرتا ہوں. اور یہ جو طاہر عظیم نے کام کیا ہے, اور ایسے کام ہونے چاہیے, اور شاید ہم سب زندگی میں کرتے ہیں لیکن شاید زیادہ ہونے چاہیے, کہ دیے جلاتے ہوئے انگلیاں بھی جلتی ہیں. کیا کہنا ہے, واہ واہ واہ. دیے جلاتے ہوئے انگلیاں بھی جلتی ہیں, مگر میں روز یہی اہتمام کرتا ہوں. مگر میں روز یہی اہتمام کرتا ہوں. اور شاعر کبھی کبھی اپنا مزاج لکھتا ہے, اور شاعر اجتماعی مزاج بھی لکھ دیتا ہے. میں شعر عرض کرتا ہوں, کہیں جواب بھی دینے کو دل نہیں کرتا, کہیں جواب بھی
دینے کو دل نہیں کرتا، کہیں سلام سے پہلے سلام کرتا ہوں، واہ 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 واہ، کہیں جواب بھی دینے کو دل نہیں کرتا، کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ، کہیں سلام سے پہلے سلام کرتا ہوں، کہیں سلام سے پہلے سلام کرتا ہوں، کہیں سلام سے پہلے دل نہیں کرتا۔ سلام کرتا۔ میں ایک مطلب عرض کرنا چاہ رہا تھا، اور ایک معاشرتی تضاد بھی ہے کہ بچے نے ایک حرف نہ بولا زبان سے، بچے نے ایک حرف نہ بولا زبان سے، لیکن کھلونا چیخ پڑا خود دکان سے۔ ارے کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ، بچے نے ایک حرف نہ بولا زبان سے، نیا شعر ہوا، واہ واہ واہ، لیکن کھلونا چیخ پڑا خود دکان سے۔ واہ واہ واہ، اور یہ جو موبائل آ گئے اور اس موبائل میں ہماری باتیں ہوتی ہیں اور باتوں میں باتیں کٹ بھی جاتی ہیں، میں شعر عرض کرتا ہوں کہ اپنے ادھورے پن میں عجب لطف دے گئی، اور یہ تجربہ ہم اپنے سب کا ادھورے ہوتا ہے، پن میں عجب لطف دے گئی، اپنے ادھورے پن میں عجب لطف دے گئی، جو بات کٹ گئی تھی کہیں درمیان سے، جو بات کٹ گئی تھی کہیں درمیان سے۔ اور شعر عرض کرتا ہوں کہ سنو اب ہم محبت میں بہت آگے نکل آئے، واہ، سنو اب ہم محبت میں بہت آگے نکل آئے، بہت آگے نکل آئے، کہ ایک رستے پہ چلتے چلتے 100 رستے نکل آئے، کیا کہنا ہے، کہ ایک کیا رستے کہنا پہ ہے، چلتے چلتے 100 رستے نکل آئے۔ اور یہ جو سرحدیں ہیں اور سرحدوں کی تقسیم ہے اور اس میں جو تضادات ہیں، اس حوالے سے میں شعر عرض کرتا ہوں کہ محبت کی تو کوئی حد کوئی سرحد نہیں ہوتی، واہ 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 واہ، محبت کی تو کوئی حد کوئی سرحد نہیں، کوئی سرحد نہیں ہوتی، ہمارے درمیاں یہ فاصلے کیسے نکل آئے، کیا کہنا ہے، ہمارے درمیاں یہ فاصلے، محبت کی تو کوئی حد کوئی سرحد کوئی نہیں، سرحد نہیں ہوتی، واہ واہ واہ، ہمارے درمیاں یہ فاصلے کیسے کیسے نکل آئے۔ اور بہت دن تک حصارے نشۂ یکتائی میں رکھا، کیا کہنا ہے، یہ بھی ہم سب کی زندگی کا تجربہ ہے۔ میں واہ، شعر واہ، عرض کرتا ہوں کہ بہت دن تک حصارے نشۂ یکتائی میں رکھا، پھر اس چہرے کے اندر بھی کئی چہرے نکل آئے۔ ارے کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، بہت دن تک حصارے نشۂ یکتائی میں رکھا، کیا کہنا، پھر اس چہرے کے اندر بھی کئی چہرے نکل آئے، کئی چہرے نکل آئے۔ تضاد ذات کے باعث کھلا، تضاد ذات کے باعث کھلا وہ کم سخن ایسا، ادھوری بات کے مفہوم بھی پورے نکل آئے۔ واہ، تضاد ذات کے باعث کھلا وہ کم سخن ایسا، ادھوری بات کے مفہوم بھی پورے نکل آئے۔ ایک عشق ایک دھمال کیا اور کیا کیا، ایک عشق ایک دھمال کیا اور کیا کیا، اور کیا کیا، ہم نے یہی کمال کیا اور کیا کیا، اور کیا کیا۔ واہ 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 واہ، ایک عشق ایک دھمال کیا اور کیا کیا، ہم نے یہی کمال کیا اور کیا کیا۔ اور پاکستان کی سیاست میں کہیں کہیں جب سوال اٹھتے ہیں تو بہت سی باتیں، بہت سے طنز کہ کیا کیا نہ طنز ہم پہ جواباً کیے گئے، کیا کیا نہ طنز ہم پہ جواباً کیے گئے،
ہم نے تو ایک سوال کیا اور کیا کیا، اور کیا کیا، واہ واہ واہ، کیا کہنا، کیا کیا نہ طنز ہم پہ جواباً کیے گئے، واہ واہ واہ، ہم نے تو ایک سوال کیا اور کیا کیا، اور کیا کیا۔ اور اب زندگی اور معاشرے میں گراوٹ بہت آ گئی ہے، شاید معیارات بہت کم ہو گئے ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو کم معیارات کے لوگ ہیں وہ بہت جب اوپر آ گئے ہیں تو ان کے طور اطوار اور ان کے نخرے اور ان کی چال ڈھال بھی بہت مزے کی ہے۔ میں شعر عرض کرتا ہوں، یہ سب بھی آپ کی زندگی کا تجربہ ہے۔ کم قامتوں کے طرز تفاخر پہ کی نظر، واہ واہ، کم قامتوں کے طرز واہ، تفاخر پہ کی نظر، تا دیر پھر ملال کیا اور کیا کیا، واہ، تا دیر پھر ملال کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں، تا دیر پھر ملال کیا اور کیا کیا۔ اور یہ بھی زندگی کا ہم سب کا تجربہ ہے، اور ہم چاہتے نہیں ہیں کہ ایسا ہو، لیکن یہ ہوتا ہے کہ تو آستین کا سانپ تھا ڈستا رہا ہمیں، واہ، تو آستین کا سانپ تھا ڈستا رہا ہمیں، ڈستا رہا ہمیں، اس پر تیرا خیال کیا اور کیا کیا۔ واہ واہ واہ، تو آستین کا سانپ تھا واہ واہ واہ، ڈستا رہا ہمیں، اس پر تیرا خیال کیا اور کیا کیا، اور کیا کیا۔ آخر میں ایک ایسی غزل جو کہ منصور عثمانی صاحب نے بھی یاد دلائی، اور میں نے ایک آدھ شعر کا اس میں اضافہ بھی کیا، مطلب اگر بہت شکریہ، بہت شکریہ، میں 2-3 شعر اس کی عرض کرتا ہوں۔ اور آج رات بہت ہو گئی، آپ سب یہاں موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جس شاعر کے لیے موجود ہیں وہ ہم سب کا بھی افتخار ہیں، آپ یقیناً ان کو سن کے جائیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ایک دعائیہ غزل ہے، اور یہ میری طرف سے کراچی پاکستان آپ تمام دوستوں کے لیے جو یہاں موجود ہیں، اور اب یہاں اس وقت بھی موجود ہیں اور بحرین بھی موجود ہیں، آپ سب کی نظر یہ غزل ہے کہ رات آنکھوں میں کاٹنے والوں شاد رہو آباد رہو۔ کیا کہنا ہے، رات آنکھوں میں، راجد بٹ صاحب، رات آنکھوں میں کاٹنے والوں شاد رہو، شاد رہو آباد رہو، بار ہجر اٹھانے والوں کیا کہنا ہے، شاد رہو واہ 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 واہ، آباد رہو، بارے ہجر اٹھا، بار ہجر اٹھانے واہ والوں واہ واہ، شاد رہو آباد رہو۔ اور کسی مشاعرے کی جو سب سے زیادہ کامیابی ہوتی ہے، اور جسے لگتا ہے ہمیں کہ زبان کا سفر، تہذیب کا سفر اور خیال کا سفر آگے بڑھا، وہ کسی بھی مشاعرے میں نوجوانوں کی موجودگی اور اکثریت ہوتی ہے، اور اس مشاعرے میں بہت نوجوان موجود کیا ہیں۔ کہنا ہے، واہ واہ واہ، اور میں تمام نوجوانوں کے لیے یہ شعر پڑھتا ہوں، ان کی نظر کرتا ہوں کہ میں یہ شعر ان کی نظر کرتا ہوں کہ کچی عمر میں کل کے دکھوں سے آج الجھنا ٹھیک نہیں، واہ واہ، کچی عمر میں کل کے دکھوں سے آج الجھنا ٹھیک نہیں، آج الجھنا ٹھیک نہیں، پہلا ساون بھیگنے والوں شاد رہو، شاد رہو آباد رہو، واہ واہ واہ، پہلا واہ ساون واہ واہ، بھیگنے والوں کیا کہنا شاد ہے، رہو، کچی عمر میں کل کے دکھوں سے آج الجھنا ٹھیک نہیں، پہلا ساون بھیگنے والوں شاد رہو کیا کہنا ہے، آباد رہو۔ یہ مشاعرہ کہیں کہیں سے ٹوٹا، کہیں کہیں سے لوگ گئے، لیکن بہت سارے لوگ تو اب بھی کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے ان کی جگہ لی، اور بہت سے لوگ تاخیر سے آئے۔ جو تاخیر سے آئے ان کی نظر یہ شعر ہے کہ اب آئے ہو سارے دیے جب ایک ایک کر کے بجھ بھی گئے، اب آئے ہو سارے دیے جب ایک ایک کر کے بجھ بھی گئے، لیکن لوٹ کے آنے والوں شاد رہو آباد رہو۔ اب آئے ہو سارے دیے جب ایک ایک کر کے بجھ بھی گئے، لیکن لوٹ کے آنے والوں شاد رہو آباد رہو۔ اور ایک شعر میں اس تنظیم کے نام کرتا ہوں جو یہ محفل سجاتی ہے، طاہر عظیم کے، ان کے رفقا کے نام، اور ہر اس فرد کے نام جو زندگی میں
سچ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یا نظریے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یا اپنی صداقت کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ تیرہ شبی کی صف فاقی میں تیز ہوا کے بیچوں بیچ، تیرہ شبی کی صف فاقی میں تیز ہوا کے بیچوں بیچ، اپنا دیپ جلانے والوں کیا کہنا، شاد رہو آباد رہو۔ واہ واہ واہ، تیرہ شبی کی صف فاقی میں تیز ہوا کے بیچوں بیچ، اپنا دیپ جلانے والوں شاد رہو آباد رہو۔ آخری شعر عرض کروں گا۔ میں جب بھی یہ شعر پڑھتا ہوں مجھے اس شعر میں اپنی ماں یاد آتی ہے۔ آپ بھی شعر سنیں گے تو اگر ماں آپ کی حیات ہے، اور اسے انور مسعود صاحب سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں حیاتی، تو اللہ اور حیاتی دے، اور جن کی مائیں گزر گئی ہیں وہ یاد کر سکتے ہیں، اور جن کی مائیں زندہ ہیں وہ جب اب رات کو گھر پہنچیں گے تو ظاہر ہے بیویاں شاید یہ کام نہیں کرتی، لیکن مائیں خوش دلی سے دروازے کھولتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ کھانا کھایا ہے یا نہیں۔ تو میں شعر عرض کرتا ہوں، اجازت چاہوں گا ساتھ اس کے کہ ایک دریچے سے دو آنکھیں روز صدائیں دیتی ہیں، کیا کہنا، ایک دریچے سے دو آنکھیں روز صدائیں دیتی ہیں، رات گئے گھر لوٹنے والوں شاد رہو آباد رہو۔ کیا کہنا ہے خالد، ایک دریچے سے دو آنکھیں کیا کہنا ہے، صدائیں دیتی ہیں، رات گئے گھر لوٹنے والوں شاد رہو آباد رہو۔ آپ تمام احباب شاد رہیں آباد رہیں۔ واہ 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 واہ، زندہ باد خالد معین صاحب، کیا کیا کلام سنایا۔ خواتین و حضرات، اچھی اور سچی غزل نہ اپنی تاریخ سے بے نیاز ہو کر لکھی جا سکتی ہے، اور نہ صرف اپنی تاریخ کا قصیدہ لکھنے سے کہی جا سکتی ہے۔ خالد معین صاحب کی غزل میں کئی زمانے اپنی تہذیبی آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہے تھے، اور آپ نے انہیں سنا، اور میری طرف سے یہ سن لیجئے کہ اس نے ایک دور کی تاریخ جنوں دیکھی ہے، اس نے ایک دور کی تاریخ جنوں دیکھی ہے، جس نے دیکھا ہے میرا چاک گریباں ہونا۔ تو جناب خالد معین نے جن زخموں کی نمائش کر کے آسمان کے چاند ستاروں کو شرما دیا، وہ ان کا کلام تھا۔ بڑی